ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور پوری امت کو حب الوطنی سکھا کر گئے. وطن سے محبت، وطن سے وفاداری، وطن کی تعمیر و ترقی کی ہدایت دوسروں کو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے اور ہمارے آقا ہمیں سکھا کر گئے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جن کے باپ دادوں نے انگریزوں کی جیل میں جانے سے پہلے معافی نامے داخل کیے تھے اور انگریزوں کے پیروں کے تلوے چاٹ کر انہوں نے اپنی وفاداریاں وطن کے خلاف استعمال کی تھی. آج وہ مدارس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ قومی گیت گاؤ تاکہ تم محب وطن ثابت ہو سکو. نفرت کے سوداگروں سے ہمیں صاف کہنا ہے کہ ہمارے آقا ہمیں حب الوطنی سکھا کر گئے. آپ کے سکھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا محلہ دیکھیے، آپ اپنے کردار پر نظر رکھیے. آپ جس وقت ملک کی جد و جہد آزادی شروع تھی وہاں آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کے باپ دادا کہاں تھے؟ آپ کے پرخ اور آپ کے اسلاف اور آپ کے بڑے بزرگ وہ کہاں تھے؟ اگر آپ کو پتہ نہ معلوم ہو تو ہم سے معلوم کر لیجئے. وہ انگریزوں کے ہاں جا کر معافی نامے داخل کر رہے تھے کہ ہمیں بخش دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بخش دو، ہم آپ کے وفادار ہیں. آج اس ملک کی بدقسمتی تو یہ ہے جو کسی کہنے والے نے کہا تھا، محسن بھوپالی کا شعر ہے، نیرنگیے سیاستیں دوراں تو دیکھیے، نیرنگیے سیاستیں دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج وہ اقتدار پر قابض ہو گئے جن کے بڑوں نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں حصہ نہیں لیا. اور آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے، مدرسے کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی حب الوطنی کا ثبوت پیش کرو. حالانکہ مدارس حب الوطنی کا سب سے بڑا مرکز ہیں. جد و جہد آزادی کی شروعات مدارس اسلامیہ سے ہوئی. کیا یہ بات بھلا دی جائے گی کہ اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے فتویٰ جاری کیا تو وہ مدرسے میں بیٹھنے والا ایک درویش تھا جس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے. انہوں نے کہا تھا ان الہند قد عادت دار الحرب، کہ ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، یا تو یہاں سے ہجرت کرو اور یا تو پھر یہاں پر دخیل ہو جانے والوں کو اس ملک سے نکال باہر کرو. اسی فتوے کا اثر تھا کہ ہمارے علماء کھڑے ہوئے، ہمارے بڑے اور بزرگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور انگریزوں کو بوریا بستر سمیت اس ملک سے بے دخل کر دیا. اور اس تاریخ میں بھی آج کے فرقہ پرست لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا درس ہے کہ جب ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ ہم انگریزوں جیسی قوم کو اور ان کے جیسے دبدبہ رکھنے والوں کو جن کی سلطنت میں کہیں سورج نہیں ڈوبتا تھا ان کو ہم نے اس ملک سے نکال باہر کیا، تو وہ لوگ جن کا سورج کبھی یو پی میں ڈوب جاتا ہے، کبھی بہار میں ڈوب جاتا ہے، کبھی بنگال میں ڈوب جاتا ہے، وہ اپنی خیر منائیں کہ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو کیا حشر ہو.